آج مجھے حکم ملا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان۔ ایک کا نام ہے زینب بنت خزیمہ اور دوسرے کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، امہات المومنین کی سیرت کا مبارک سلسلہ اس مسجد میں کئی مہینوں سے چل رہا ہے اور اب تک آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویوں کے حالات زندگی کو سماعت کیا۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ۔ آج مجھے حکم ملا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان۔ ایک کا نام ہے زینب بنت خزیمہ اور دوسرے کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بیویاں الگ ترتیب اللہ کے رسول کے نکاح میں 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ آنے والی بیوی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امہات المومنین میں سے ہر خاتون کا اپنا ایک کیریکٹر ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں امت کی عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ کسی کا علم ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کی بہادری ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کے صبر کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کی سخاوت اور فیاضی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ بیویاں کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے وہ کوئی عیش و آرام کی زندگی نہیں تھی میرے بھائی، بڑی قربانیوں کی زندگی۔ جاننا چاہتے ہیں آپ اللہ کے رسول
کے حجرے کیسے تھے، آپ کی بیویوں کے حجرے کیسے تھے؟ علامہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں نقشہ کھینچا ہے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، کچی اینٹوں کی دیوار تھی، کھجوروں کی شاخوں کا چھپر تھا، کھجور کے تنے کے پلر تھے، دروازے پر 3x5 کے کالے بالوں کا ٹاٹ ایک پردے کی شکل میں لٹکا رہتا تھا۔ حجرے کے اندر ایک معمولی سی چٹائی، ایک پانی پینے کا پیالہ، اور اگر کبھی موجود رہا تو کچھ اناج جو وغیرہ کی شکل میں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرنیچر ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا حجرہ ہے۔ اور یہ زندگی ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کے ساتھ جب گزاری تو ایک ایسا بھی موقع ان کی زندگی میں آیا جب اللہ نے ان کو آپشن دیا۔ جب مسلمانوں پر خوشحالی آئی، مسلمانوں کے گھروں میں اچھے کھانے بننے لگے، فاقہ کشی کا دور ختم ہوا، تو اللہ کے رسول کی بیویوں کے دل میں بھی طلب پیدا ہوئی کہ ہمارا بھی لائف اسٹائل تھوڑا ہائی ہو، اور اس میں غلط بھی نہیں تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت تخیر نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چکا چوند چاہتی ہو، دنیا کا اٹریکشن چاہتی ہو، دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہو، دنیا میں ایک لگژریس لائف گزارنا چاہتی ہو، تو محمد رسول اللہ کے گھر سے تمہیں جانا پڑے گا۔ تمہیں رسول کی بیوی سے اپنا تمغہ، رسول کی بیوی کا جو ٹائٹل تمہیں حاصل ہے، یہ ٹائٹل تمہیں کھونا پڑے گا۔ تمہیں امہات المومنین میں سے ہونے کا جو شرف حاصل ہے، یہ شرف تمہیں کھونا پڑے گا۔ نبی کے گھر میں رہ کر کے تم لگژریس لائف نہیں گزار سکتے۔ کیوں بھائی، لگژریس لائف گزارنا حرام ہے کیا؟ بہترین کپڑے پہننا حرام ہے کیا؟ سنگ مرمر کے بنے مکانوں میں رہنا حرام ہے کیا؟ نہیں، حلال ہے، جائز ہے۔ مگر ہمارے نبی کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ انسان کے گھر میں جب دولت آتی ہے، جب عیش و آرام آتا ہے، تو اس کے ساتھ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ایک غریب کے گھر میں آنے والی آزمائشوں سے کہیں زیادہ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان جب بھوکا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو امتحان ہوتا ہے اس سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کے گھر میں 20 طریقے کی کھانے کی چیزیں۔ غربت سے بڑا فتنہ امیری کا فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دولت دے کر کے جو آزماتا ہے وہ آزمائی زیادہ بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دولت حاصل کرنے کے موقع آپ کو ملے، مگر آپ نے اپنی زندگی کو بہت سمپل رکھا۔ آپ کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا کہ آپ پوری بکرے کی ران آپ کے سامنے آئی، آپ کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ جو بہترین کھانے تمہیں مل رہے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے۔ اور وہ دور بھی آپ کے اوپر آیا کہ آپ نے پیٹ پہ پتھر پا دیا، اور آپ کی بیویوں نے تو وہ لائف سروائیو کی ہے، وہ زندگی گزاری ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ امہات المومنین کی سیرت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ زندگی آج ہمارے گھر کی عورتیں اور ہم اور آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا۔ اما عائشہ کے بھانجے نے پوچھا حضرت عروہ نے، اے اما عائشہ جب 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو خوراک کیا ہوتی تھی، غذا کیا ہوتی تھی؟ فرمایا التمر والماء، کھجور کھا لیا کرتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ لائف اسٹائل تھی رسول اکرم کی۔ ہم ان کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم 2 بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ کا،
یہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں جن کے حالات زندگی ہمیں بہت کم ملتے. یہ اللہ کے رسول کے نکاح میں ٹوٹل 8 مہینے رہی. بس 8 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کی یہ بیوی اس دنیا سے کوچ کر گئی. 30 سال کی عمر میں نبی نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ یہ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی بیوی تھی. عبیدہ بن حارث کون تھے؟ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی تھے، کزن بردر تھے. اور آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو، کہ بدر کی لڑائی میں جب انڈیویژول جنگ شروع ہوئی، پہلے وہاں اجتماعی جنگ کے پہلے انڈیویژول انفرادی جنگ شروع ہوئی، تو مشرکین کی طرف سے 3 لوگ باہر نکلے. عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید ابن عتبہ. یہ 3 جو دھاکڑ تھے، مشرکین کے جنگجو تھے، کمانڈر تھے، وہ باہر نکلے. ادھر مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے. تو ان تینوں مشرکین نے کہا بھائی تم سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن تم ہمارے برابر کے نہیں. نرید اکفاء لنا، ہمیں تو اپنے جوڑ کے لوگ چاہیے، تم ہمارے جوڑ کے نہیں. ہم سے مقابلہ کروانا نا ہمارے خاندان کے لوگوں کو. اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ بن الحارث. کہا اے علی تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو، اور اے عبیدہ ابن حارث تم اٹھو. اب یہ 3 ادھر مشرکین، یہ 3 ادھر مسلمان، تینوں نے اپنے اپنے مقابل کے اوپر حملہ کیا. حضرت علی نے پہلے ہی حملے میں کام تمام کر دیا، حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملے میں کام تمام کر دیا. لیکن حضرت عبیدہ ابن حارث کے مقابلے میں جو ان کا مقابل تھا عتبہ ابن ربیعہ، اس نے ان کے اوپر وار کیا، انہوں نے اس کے اوپر وار. اس نے بہت زوردار حملہ کیا حضرت عبیدہ کے پیر پہ. اور اس کے پہلے کہ پھر وہ دوبارہ حملہ کرتا، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے عتبہ کو ختم کر دیا. لیکن حضرت عبیدہ کو جو چوٹ آئی تو پھر وہاں سے وہ زخمی ہو کر کے میدان جنگ سے باہر چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر حضرت عبیدہ کو اٹھایا، میدان جنگ کے باہر لے گئے، ان کی مرہم پٹی کی گئی. لیکن 14 یا 15 دن کے بعد حضرت عبیدہ انتقال کیا. انتقال کے پہلے حضرت عبیدہ اللہ کے رسول کی قدموں میں تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی، اس حال میں اگر میں اللہ کے یہاں چلا جاؤں گا تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ کہا کہ ہاں یقیناً ملے گی. کہا اللہ کے نبی کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ کہا ہاں اللہ آپ سے راضی. اور اس امید کے ساتھ حضرت عبیدہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی نے ان کے انتقال کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہم انی راض عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں عبیدہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی. ان کی بیوہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ. حضرت زینب بنت خزیمہ قریش قبیلے کی نہیں تھی، یہ بنو ہلال قبیلے کی تھی. اللہ کے نبی کی بیویوں میں یہ پہلی بیوی ہے جو غیر قریشی تھی. اس کے پہلے حضرت خدیجہ بھی قریش سے تھی، حضرت سودا بھی قریش سے تھی، حضرت عائشہ بھی قریشی ہیں اور حضرت حفصہ بھی قریشی. سارے بیویاں قریش سے. یہ غیر قریشی تھی لیکن اللہ کے رسول کی خاندان کی بیوہ تھی. بیوہ عورتوں کی ہمارے سماج میں بڑی درگت بنتی ہے میرے بھائی. ہم سمجھتے ہیں کہ بیوہ کی دستگیری اور بیوہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیوہ کے گھر میں اناج پہنچاتے ہیں، بیوہ کے بچوں کا کسی اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں. یہ اسلام کی نظر میں بیوہ کی مدد نہیں. بیوہ کی مدد یہ ہے کہ بیوہ کا نکاح کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا. ایک عورت جو اسلام کی پہلی جنگ میں اپنے شوہر کو کھو چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دلاسا دینے کے لیے اس کے گھر میں اناج کا کٹ نہیں بھیجا، اس کے گھر میں پیسے نہیں بھیجے، اس کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ اس مدینہ میں سب سے معزز انسان، مسلمانوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا اللہ کے نبی کے نکاح میں، اور 8 ہی مہینے وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں رہی اور اس کے بعد ان کا ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کا انتقال. حضرت زینب بنت خزیمہ کے حالات میں ہمیں صرف ایک بات ملتی ہے اور وہ بات اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ اسلام کے پہلے کے دور میں، دور جاہلیت جس کو ہم بولتے ہیں، جس دور میں بہت ساری برائیاں سماج میں پائی جاتی تھی،
उस दौर में हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा उम्मुल मसाकीन उनका लक़ब था। उम्मुल मसाकीन का मतलब गरीबों की मां। इनके दरवाजे पर कोई गरीब आ जाए, कोई मिस्कीन आ जाए, वो वापस नहीं लौट सकता। इतनी फय्याज थी, इतनी सखावत करने वाली थी, इतनी मदद करने वाली थी, गरीबों की इतनी मसीहा थी। आज हमारी जिंदगियों में, आज हमारे घरों में हम सुनते थे, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ की औरतों के बारे में सुनते थे। बहुत सारी औरतों के हालात हमने पढ़े कि वो बड़ी फय्याज थी, मस्जिद में जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी कानों की बालियां उतार के दे दी, अपने गले का हार उतार के दे दिया। आज ऐसी औरतें कहां मिलती? ऐसा तो नहीं कि पहले के मुकाबले में दौलत कम हो गई, लाइफ स्टाइल कमजोर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा खुशहाली हमारे समाज में, मगर वो दिल अब नहीं रहा। हमारे मकान बड़े हो गए, हमारी कोठियां बड़ी हो गई, हमारा बिजनेस लंबा चौड़ा हो गया, हमारे दिल सुकुड़ के छोटे हो गए, हमारी औरतों के दिल छोटे हो गए। अब ये इस तरीके की औरतें कहां मोहल्ले में मिलेंगी जिनके बारे में कहा जाए कि हाँ वो उम्मुल मसाकीन है, वो गरीबों की मां है, उनके घर पे कोई गरीब जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। इसी बनारस में हमारी जमात के ऐसे उलमा है, मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी जमात का बहुत बड़ा नाम है। ये बड़े नाम अपने अखलाक से बड़े हुए थे मेरे भाई। मौलाना साहब बनारसी के हालात में हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अबुल कासिम फारूकी साहब ने भी ये वाकया नकल किया है कि वो दोपहर के खाने पर इंतजार करते थे कि कोई मुसलमान मिल जाए अपने साथ बैठ के खाना। हमारे यहां तो रमजान में कोई सफीर आ जाए, कोई मौलवी आ जाए, हम मस्जिद में इफ्तारी भेजा देंगे, हम घर पे अपने साथ बिठा करके इफ्तारी कराने को तौहीन समझते हैं। किसी गरीब को अपने साथ बिठा करके खिलाना कितनी बड़ी बात है। ये इस तरीके के जज्बे आज हमारे समाज में। हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की सीरत हमें ये बताती है कि वो उस दौर में उम्मुल मसाकीन थी जब इस्लाम का कोई नाम नहीं जानता था, कुरान उतरा नहीं था, अल्लाह के नबी की रिसालत का ऐलान नहीं हुआ था। दौरे जाहिलियत में ये उम्मुल मसाकीन, जिस दौर में बुराइयां आम हो उस दौर में बेहतरीन कैरेक्टर को कायम रखना ये कमाल की बात है। ये चीज हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नाम हमारे सामने है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला। ये किस खानदान की थी? ये कबीले कुरैश का बहुत मशहूर खानदान था, बनु मखजूम। ये बनु मखजूम कौन सा खानदान है? अबू जहल का खानदान, खालिद बिन वलीद का खानदान। हजरत उम्मे सलमा खालिद बिन वलीद की और अबू जहल की चचाजाद बहन। इनके वालिद का नाम था उमैया, अबू सलमा बिन्त उमैया। इनके वालिद का नाम अबू उमैया था। असल नाम तो हुज़ैफा था, लेकिन अबू उमैया के नाम से मशहूर। इनके वालिद बहुत सखी थे, फय्याज थे। इतने सखी थे कि सफर जब करते थे तो इनका जो हम सफर होता था वो खाना लेके नहीं जाता था। उसे पता होता था कि मैं जिसके साथ सफर कर रहा हूं ये मुझे अपना टिफिन खोलने ही नहीं देगा। ये अपने हम सफर को हमेशा जो साथ में सफर करता था उसको अपना खाना खिलाते थे। इसलिए इनका नाम पड़ गया ज़ादुर राकिब। ज़ादुर राकिब मीन्स मुसाफिर का ज़ादे राह, मुसाफिर का तोशा। सफर अगर कोई इनके साथ करता था तो उसको अपना तोशा निकालना नहीं पड़ता था, उसको ये अपना तोशा खिलाते थे। इतने बड़े सखी और फय्याज बाप की बेटी थी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी पहली शादी हुई हजरत अबू सलमा से। ये अबू सलमा कौन थे? इनका असल नाम था अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद। ये अल्लाह के रसूल की फूफी बर्रा बिनती अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। अल्लाह के रसूल के फूफीजाद भाई थे हजरत अबू सलमा। और जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो हिजरत के दूसरे सफर में ये जोड़ा भी जा रहा था, हजरत उम्मे सलमा और अबू सलमा। ये जोड़ा भी जा रहा था और वहीं हबशा ही में इनसे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सलमा था और जिनके नाम पर इनको उम्मे सलमा और अबू सलमा कहा जाता। बाद में ये लोग मक्का वापस आ गए। जब मदीना हिजरत करके जाने लगे, हाय हाय वो वाकया तो आंखों में आंसू लाने वाला वाकया। वो तो इंसान की रूह कांप जाए वो वाकया ऐसा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ना अपने शौहर के साथ और अपने बच्चे के साथ हिजरत के सफर पे जा रहे। ऊंट के ऊपर उम्मे सलमा सवार है, उनका बच्चा सवार है, ऊंट की नकेल अबू सलमा थामे हुई। इतने में उम्मे सलमा के घर वाले आ गए। तुम कहां जा रहे हो?
तुम्हें जहां जाना है जाओ, हमारी बेटी को क्यों लेके जा रहे हो दर बदर की ठोकर खिलाने के लिए? हम नहीं जाने देंगे अपनी बेटी। हजरत उम्मे सलमा को जबरदस्ती उन लोगों ने उतारा और उनके मायके लेके जा रहे। अबू सलमा के घर वालों को पता चला, दौड़े दौड़े वो आए कि तुम अपनी बेटी को लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो, हमारे पोते को हमारे हवाले करो, हमारा बच्चा हमारे पास है। वो बच्चे को लेके चले गए। अब हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु अकेले मदीना की हिजरत के सफर पर चले। अब सिचुएशन ये है कि अबू सलमा मदीने में है, उम्मे सलमा अपने मायके में है और बच्चा अपने दादी हाल में अपने घर में। ये पूरी फैमिली बिखर चुकी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं रोजाना उस मकाम पर आया करती थी जिस मकाम पर मेरा बच्चा मुझसे छीना गया था, जिस मकाम पर मेरे शौहर को मुझसे जुदा किया गया था। मैं रोजाना शाम को वहां आती थी और दारो कतार में रोया करती थी। मेरी आंखों के आंसू थमते नहीं थे। मैं रोजाना का मेरा ये मामूल था। 1 साल का अरसा ऐसे ही गुजर गया। 1 साल तक एक माँ को उसके बच्चे से महरूम रखा गया, एक शौहर को उसकी बीवी से महरूम रखा गया। और उनका जुर्म क्या था? वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, मुसलमान थे। 1 साल के बाद हजरत उम्मे सलमा के खानदान के एक आदमी का गुजर हुआ। देखा ये औरत बेचारी बैठ के रो रही है। उसने आके उसके खानदान वालों से कहा, तुम कितने बड़े जालिम हो, कितने बेमुरब्बत हो। उस औरत बेचारी को उसके बच्चे से क्यों महरूम करके रखा है, उसके शौहर के पास क्यों नहीं जाने देते? तो उन लोगों को एहसास हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो शौहर के पास जा सकते हो। जब शौहर के पास जाने का इन्होंने इरादा किया तो अबू सलमा के घर वालों को पता लगा, उन्होंने बच्चा भी ला करके इनके हवाले किया। अब ये मैं 1400 साल पहले का वाकया बयान कर रहा हूं, जब ट्रांसपोर्टेशन का ये इंतजाम नहीं था, सफर की ये सहूलतें नहीं थी और मक्का से मदीना का ट्रेवल 480 किलोमीटर का सफर था। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक ऊंट लिया और अकेले इस सफर पर निकल गए। अल्लाह, कैसी हिम्मत थी! इस्लाम ने इन औरतों को कैसा मजबूत बना दिया था। इनके सीने में अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं था। आज हमारे घर की औरतें एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकती। रात का सफर है, दिन का सफर है, लंबा सफर है, 480 किलोमीटर का सफर है, अकेले निकल पड़ी कि अल्लाह की राह में हिजरत कर रही। रास्ते में हजरत उस्मान बिन तलहा, ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये वही सहाबी हैं जिनके हाथों में, जिनके खानदान को अल्लाह के रसूल ने खाने काबा की कुंजी दी थी। और आज भी मक्के में जिस आदमी के हाथ में खाने काबा की कुंजी रहती, उन्हीं के खानदान के पर। इस खानदान को कहते बनी अब्दिद्दार। उसी खानदान के बड़े नामवर आदमी थे उस्मान बिन तलहा, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इन्होंने देखा, पहचान गए कि कहां जा रही हो ऐ अबू उमैया की बेटी, कहां जा रही हो? कहा मैं मदीना जा रही हूं, अपने रसूल के पास और अपने शौहर के पास। कब मैं तुम्हारे साथ चलूं? उम्मे सलमा कहती है कि मैंने इतना शरीफ आदमी कभी नहीं देखा। ये वो लोग थे मेरे भाई जो समाज के, इस्लाम के पहले भी बड़े शरीफ और बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग थे। उम्मे सलमा कहती है मेरे ऊंट की नकेल पकड़ के चल रहे थे, रास्ते में जहां पड़ाव डालना होता वो ऊंट को बिठा देते, दूर हट जाते, किसी पेड़ के नीचे आराम करते और मैं अपने बच्चे के साथ आराम करती। इस तरीके से मंजिल ब मंजिल, पड़ाव दर पड़ाव मदीना का सफर किया। और इस तरीके से हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर अबू सलमा के पास पहुंचे। इन दोनों मियां बीवी में बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। अल्लामा इब्न साद ने एक वाकया नकल किया कि एक दिन हजरत उम्मे सलमा ने अपने शौहर से कहा, अबू सलमा से, कि मैंने सुना है कि अगर बीवी शौहर के इंतकाल के बाद किसी और से शादी ना करे और दोनों जन्नती हैं तो बीवी उसी शौहर के साथ जन्नत करे। मैं चाहती हूं कि आप मुझसे एक एग्रीमेंट करें। क्या एग्रीमेंट करना है? क्या एग्रीमेंट ये कर लीजिए, अल्ला ततज़व्वजा बादी, आप मेरे बाद शादी नहीं करें, वला अतज़व्वजु बादक, और मैं आपके बाद शादी नहीं करूं। मेरे बाद आप किसी बीवी से शादी ना करें और मैं आपके बाद किसी से शादी नहीं करूं, जिसका इंतकाल भी पहले हो जाए हम शादी नहीं करें। हजरत अबू सलमा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानता, अब मेरी बात तुम मानो, मेरी बात तुम मानोगी, बोलो। मैं तुमको वसीयत करके जाता हूं कि मेरे बाद तुम किसी अच्छे इंसान से निकाह कर लो। उसके बाद हजरत अबू सलमा ने दुआ की कि अल्लाह तू मेरी बीवी उम्मे सलमा को ऐसा शौहर अता फरमा, ला युहज़िनुहु, जो उसे कभी गम न दे, कभी तकलीफ न दे, उसे हमेशा खुश रखे। का ये दुआ जब मेरे शौहर ने की तो मैंने कहा कि इनसे बेहतर शौहर मुझे कहां से मिल सकता है।
और सही मुस्लिम की वो रिवायत भी अपने सामने रखी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ने कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि जब भी किसी मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। अगर कोई मुसीबत में ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस मुसीबत का जरूर बेहतर बदल उसको अता फरमाएगा। उम्मे सलमा कहती है, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ। अच्छा, इंतकाल कैसे हुआ? ये अबू सलमा जो थे ये बद्र की लड़ाई में भी शामिल थे और ओहद की लड़ाई में भी शामिल थे। ओहद की लड़ाई में एक जहरीला तीर इनके बदन में लगा था और उसी के जहर के असर से ओहद के 1-2 महीने के बाद इनका इंतकाल हुआ। और जब इनका इंतकाल हुआ था, अल्लाह के नबी को पता चला। आप आए, बुखारी के अल्फाज हैं, आप अबू सलमा के घर में गए तो इंतकाल के बाद उनकी आंखें खुली हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया आंखें बंद करो, इसलिए कि जब बंदे की रूह निकलती है तो उसकी आंखें रूह का पीछा करती हैं। आपने कहा आंखें बंद करो। उसके बाद जब आंख बंद कर दी, घर वाले चिल्लाने लगे, रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा खबरदार, ला तदऊ अला अनफुसिकुम, इस गम के मौके पर अपने हक में बद्दुआ मत करो। ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालो जो बद्दुआ बन जाए, इसलिए कि इस मौके पर तुम जो दुआ करोगे फरिश्ते उस पर आमीन कहें। उसके बाद आपने कहा अल्लाहुम्मा फिर ले अबी सलमा, अय अल्लाह तो अबू सलमा को बख्श दे, वरफा दरजतहु फिल महदिय्यीन, उनके दर्जात को तू बुलंद कर दे, वखलुफहु फी अक़बिही फिल गाबिरीन, और उनके बाद उनको बेहतर जानशीन अता फरमा। और फरमाया कि वफ़्सा लहू फी क़ब्रिही, अय अल्लाह तू अबू सलमा की कब्र को कुशादा कर दे, वनव्विर लहू फीही, उनकी कब्र को रोशन कर दे। ये दुआ की अल्लाह के रसूल ने अबू सलमा। इतनी बड़ी दुआ, इतनी बेहतरीन दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम किसी के लिए करते थे। या आप अबू सलमा से इतनी मोहब्बत थी आप। तो हजरत उम्मे सलमा कहती है कि नबी ने जो वो दुआ सिखाई थी मुझे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो दुआ मैंने पढ़ तो ली अपने शौहर के इंतकाल के बाद, मगर मेरा दिल कहता था कि इनसे बेहतर शौहर मुझे कहां से मिलेगा। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का पैगाम आया, तब मुझे उस दुआ का मतलब समझ में आया कि ये इस दुआ को मैंने पढ़ा तो हकीकत में इस दुआ ने काम किया और अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतरीन शौहर, दुनिया का सबसे बेहतरीन शौहर मुझे अता फरमाया। मगर ये शादी इतनी आसानी से नहीं हुई। निकाह का पैगाम आया तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है, मैं बहुत गैरतमंद हूं, आपकी और भी बीवियां हैं, आपके निकाह में ऑलरेडी 3 बीवियां हैं, हजरत सौदा है, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा है, मैं चौथी बीवी आपकी बनने वाली हूं, मेरे अंदर गैरत बहुत है, तो मैं कैसे एडजस्ट कैसे करूं? भाई शौकन से गैरत होती है। एक आपस में ये जो रिश्ता होता है शौकन का, बड़ा खतरनाक रिश्ता होता है। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा मैं बहुत गैरत वाली हूं, मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा मसला मेरे साथ ये कि मेरी बेटी है, मैं आपके साथ शादी करूं और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां तक तुम्हारी गैरत की बात है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी गैरत को दूर कर देगा। और हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक वो दौर था, आपकी वफात के वक्त तो 9 बीवियां थी, लेकिन इन 9 बीवियों का साथ में रहना और जो एक औरत की फितरत होती है, शौकन की जो गैरत होती है, उस गैरत से बहुत हद तक अपने आप को बचा लेना, ये बहुत बड़ा इनाम था इन औरतों के ऊपर। यानी आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि हजरत आयशा कहती है, जब हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया मुनाफिकीन ने, तो कहती है कि अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में अगर मेरी टक्कर की कोई थी खूबसूरती के मामले में और इल्म फहम के मामले में, वो हजरत ज़ैनब बिन्त जहश थी। मगर जब अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से पूछा था कि तुम क्या कहती हो आयशा के बारे में, आयशा के ऊपर ऐसी तोहमत लगाई जा रही है, तो हजरत ज़ैनब ने कहा था अहनी बसरी व समई, मैं अपने कान को और अपनी आंखों को मैं महफूज रखती हूं, मैं तो उनके बारे में सिर्फ भलाई की बात जानती हूं, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं। यानी हमारे यहां अगर ऐसा कुछ मसला हो जाए तो एक सौतन दूसरी सौतन के मसले को बिगाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दी, मगर वो कैसे दिल थे और कैसे सीने थे और वहां कितनी सफाई थी कि हजरत ज़ैनब ने उस मौके पर बड़ी नपी तुली बात कही और कहा कि मैं आयशा के बारे में कोई गलत बात नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उम्मे सलमा तुम्हारी गैरत को अल्लाह दूर कर दे, और जहां तक तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, मैं
اس کی تربیت کروں گا، اس کے بارے میں تم کو کوئی شکایت کا موقع نہیں۔ چنانچہ شوال سن 4 ہجری میں یہ نکاح ہوتا ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمرے میں، جو کمرہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا تھا اور ان کی وفات کے بعد اب وہ کمرہ خالی تھا، اسی کمرے میں رخصت ہو کر کے آئیں، اور 400 درہم پر یہ نکاح ہوا۔ مہر میں 400 درہم تھے، اللہ کے نبی کی زیادہ تر بیویوں کے مہر میں یہی 400 درہم کی رقم تھی۔ اور شادی کے دن، پہلے دن حضرت ام سلمہ نے کھانا پکایا اللہ کے رسول کو، کھانا پکانے میں ماہر تھی، پہلے دن انہوں نے کھانا پکا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی تھی۔ اللہ کے رسول جب مرض الموت میں تھے، اپنی آخری بیماری میں تھے، اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو اماں عائشہ کے کمرے میں لے کے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، وہیں آپ رہتے تھے، تو تمام بیویاں آپ کی حال چال لینے کے لیے آتی تھی۔ حضرت ام سلمہ ایک مرتبہ آئیں، اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھی تو رونے لگی، اپنے شوہر کی تکلیف کو دیکھی تو رونے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ صبر سے کام۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ کے کچھ بالوں کو انہوں نے تبرک کے طور پہ بچا کے محفوظ کر کے رکھا تھا چاندی کی ایک ڈبیا میں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے جسم اور آپ کے بال سے تبرک حاصل کرنا جائز تھا۔ اب دنیا میں کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کو، کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی کو، کہ اس کے بال سے یا اس کے جسم سے تبرک حاصل کیا جائے۔ یہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج دنیا میں بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول کے بال کے نام سے، اللہ کے رسول کے جوتے کے نام سے جو چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کے مستند ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہذا ان سے تبرک حاصل نہیں کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے رسول کے بال تھے، ان کو انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر کے رکھا تھا، اور بخاری کی روایت ہے کہ جب کسی کو نظر لگتی تھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بالوں کو دیکھتی تھی، اور وہ بال پانی میں ڈالے جاتے تھے اور پھر اس کو نکال لیا جاتا، اور وہ پانی مریض پیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ تھا، اور آپ کے بال کا ایک تبرک تھا جو کہ ثابت ہے، بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائی کہ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اپنے والد کی طرف بہت فیاض بھی تھی، بہت اللہ کی راہ میں دیتی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں جب تمام ازواج مطہرات کو 12,000 درہم ان کو سالانہ دیا جاتا تھا، حضرت ام سلمہ وہ رقم زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے حقوق کو سمجھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے سیرت کا، اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں تھیں، ان کو حضرت عمر نے ڈانٹا۔ بھائی ان میں حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ باز آ جاؤ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے سے، ورنہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا۔ جب حضرت عمر نے اپنے مخصوص انداز میں اور غصے میں اور روب اور دبدبے کے عالم میں یہ بات کہی تو ساری بیویاں تو چپ ہو گئی، مگر حضرت ام سلمہ کھڑی ہوئی، کہا ہے عمر ہمیں سمجھانے اور ہمیں ہمارے اللہ کے رسول کے اوپر ہمارا کیا حق ہے یہ بتانے کے لیے بھی اللہ کے رسول زندہ ہے، ہمیں تمہاری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی بڑی بات تھی۔ حضرت عمر سے بڑے بڑے لوگ کانپا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے دائرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ خبردار تم ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرو، ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے رسول موجود ہیں، وہ ہمیں سمجھا دیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دینی شعور تھا، ایسا نہیں کہ کوئی بھی بات سن لیں اور مان لیں، دین کا شعور رکھتی تھی۔ اور آگے بڑھیے، حدیبیہ کا موقع یاد کیجیے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ وہ واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صحابہ کرام میں ناراضگی تھی، غصہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اپنے اپنے اونٹوں کی قربانی کر لو، اپنے اپنے بالوں کو مڑوا لو، کوئی صحابی تیار نہیں ہوا۔ اس موقع پر اس سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ام سلمہ بھی گئی تھی۔ جب اللہ کے رسول اپنے حجرے میں آئے تو حضرت ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے رسول بڑے غمگین ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں آپ پریشان کیوں ہیں؟ کب پہلا موقع ایسا ہے کہ میرے صحابہ میری بات نہیں مانتے، میں نے ان سے کہا جاؤ اپنے اونٹوں کی قربانی کر دو، اپنے بالوں کو مڑا لو، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، سب کے دل غم و غصے سے بھرے ہوئے۔
اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی گھر کا میٹر نہیں تھا، یہ کوئی ایسا میٹر نہیں تھا جس میں حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا جائے، مگر اللہ کے نبی نے اپنا یہ میٹر حضرت ام سلمہ کے سامنے رکھا، اور حضرت ام سلمہ نے جو سجیشن دیا، جو مشورہ دیا، وہ بہترین مشورہ تھا۔ کہا ہے اللہ کے نبی آپ ایک کام کیجیے، آپ باہر نکلیے اور آپ اپنے اونٹ کی قربانی کیجیے اور آپ نائی کو بلا کر کے اپنے بالوں کو مڑا دیجیے، بس آپ کے صحابہ سب آپ کے بعد آپ کی سنت پر عمل کریں گے، آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بڑا بہترین مشورہ تھا، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا، اور جیسے ہی آپ نے اپنے اونٹ کی قربانی کی اور آپ نے اپنے بال مڑوائے، تمام صحابہ نے اپنے اپنے اونٹوں کی بھی قربانی کی، اور ایک دوسرے کے بال خود مڑے، بلکہ بخاری کے الفاظ تو یہاں تک ہیں صحابہ اتنے غصے میں تھے کہ ایک دوسرے کا بال جب مڑ رہے تھے اس طرح ہاتھ میں لیے تو لگ رہا تھا گردن کاٹ دیں، اتنے غصے میں، یعنی اس صلح سے ناخوش تھے، ناراض تھے، مگر چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا، اس لیے صحابہ نے بہرحال اس کو تسلیم کیا۔ تو یہاں حضرت ام سلمہ نے جو مشورہ دیا اور اس مشورے کو اللہ کے نبی نے مانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے پر کمنٹ کرتے ہوئے فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اشارتها علی النبی تدل علی وفور عقلها، یہ اللہ کے رسول کو ان کا یہ مشورہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر سمجھداری بہت تھی اور ان کی رائے بہت صحیح ہوا کرتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 378 حدیثیں روایت کی گئی، ہمارے یہاں کی عورتوں کو 30 حدیثیں بھی یاد نہیں۔ اما عائشہ کے بعد اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی یہی حضرت ام سلمہ، 378 حدیثیں آپ سے روایت کی۔ اور ایک اہم بات بتاؤں آپ کو، حضرت ام سلمہ سے جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں، آپ کبھی حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے غور کیجئے گا، زیادہ تر حدیثیں احکام کی ہیں، نماز کا طریقہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، احکام کی حدیثیں ان سے روایت ہیں، فضائل کی حدیثیں ان سے بہت کم روایت ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے رسول کی وہ باتیں نوٹ کرتی تھی جو مسئلے مسائل کی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن میں ساری آیتیں مردوں کے بارے میں نازل ہوتی ہیں، سارا مقام تو مردوں کو دیا گیا، ہم عورتوں کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب تو نہیں دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ 10 صفات اللہ نے بیان کی، اور 10 صفات میں اللہ نے مردوں کے پیرلل عورتوں کا ذکر کیا۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اسلام والے مرد، اسلام والی عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر کے۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں حضرت ام سلمہ کا اللہ کے نبی سے یہ سوال کرنا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ دین کے مسائل کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کرتی تھی، اور 378 حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں۔ سن 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور بقی کے قبرستان میں اللہ کے رسول کی دوسری بیویوں کے ساتھ آپ کو بھی دفن کیا گیا، وہیں پر آپ مدفون ہیں۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی زندگی میں ہماری خواتین کے لیے ایک بہت بڑا سبق تو یہ ہے کہ ایمان کی راہ میں اگر ضرورت پڑے اپنے جسم کی قربانی دینے کی، ضرورت پڑے اپنے مال کی قربانی دینے کی، ضرورت پڑے اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے، تو صرف مردوں کا کام نہیں ہے قربانی دینا، عورتوں کا بھی کام ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھی، اس لیے بھی کہ وہ آپ کے شوہر تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔
تو मोहब्बत रसूल क्या है, ये उम्मे सलमा से हमको सीखना चाहिए। और एक सबक ये भी मिला कि अल्लाह ने अगर हमको माल दिया है तो फयाजी और सखावत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, दिल को कुशादा करें, दिल को बड़ा करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, और ऐसी हमारे घर की औरतें बन जाएं कि उम्मुल मसाकीन जैसा लक़ब हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा को मिला है, उस तरीके का कैरेक्टर और मिजाज हमारे घर की औरतों का पैदा हो जाए। तो ये चंद अहम बातें थी हजरत उम्मे सलमा की और हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की सीरत के ताल्लुक से। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इन हस्तियों को और इन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को, हमारी इन माओं को, अल्लाह ताला हमें हमारी ख़वातीन को अपना आइडियल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनके अंदर जो खूबियाँ थी अल्लाह हमारी औरतों को उन्हें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम में से जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपनी बीवियों के लिए एक बेहतरीन शौहर बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो बीवियाँ हैं उन्हें अपने शौहर के लिए बेहतरीन बीवी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे समाज में जो बेराह रवी है, जो अखलाकी जवाल है, अल्लाह ताला उससे हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अमन चैन और सुकून अता फरमाए। जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोज़गार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।